سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. انسان دھوکے میں آتا ہے اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر, اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. آپ ہر وقت تیار رہیں, کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرعون اسی چکر میں آ گیا تھا. تو فرعون کے دربار میں جو ایک آدمی مسلمان ہوا نا, جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا, اس نے فرعون کو کیا کہا ہے, یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم دیکھو آج تمہارے پاس بادشاہت ہے, آج تم زمین میں غالب ہو. اچھا وہ یہ شو کر رہا ہے میں تمہارا ہی میں صحیح ہوں, لیکن موسیٰ کی بات کو تھوڑا سا غور کر لو, یعنی اتنا بھی رد نہ کرو کہ بس جو موسیٰ کا آپ سننا ہی نہیں ہے. سن تو لو نا, ایک دفعہ سن تو لو کیا کہہ رہا ہے. تو وہ ایک حکمت کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے نا. اگر وہ یہ شو کر دے میں تو موسیٰ پر ایمان لے آیا, پھر تو کوئی بات سنے گا ہی نہیں. تو وہ یہ شو نہیں کر رہا کہ میں موسیٰ پہ ایمان لایا ہوں, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غور کر لیں کہ موسیٰ کی بات کو سیریس لے کے ایک دفعہ غور کریں, اگر اس کے بعد غلط لگتی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ جو کہہ رہا ہوں سننا ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ والے کسی کے گھر جا کے دروازہ بجائے نا, یہ دین ہمارے اندر آ جائے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے. بہت لوگ لفظ سننا پسند نہیں کرتے, یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا, نکلو یہاں سے. بھائی آپ نہیں جاؤ, تھوڑی دیر سن لو, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے شاید غور کرنے کی توفیق مل جائے. یار کوئی بندہ کوئی بات کہہ کر گیا ہے, کوئی غلط ایسا تو نہیں وہ صحیح کہہ کے گیا ہو. جو آدمی سننا برداشت نہیں کرتا نا, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ میں بالکل صحیح ہوں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں, مجھے کوئی نصیحت ہی نہیں چاہیے, سمجھ لو اس کی تباہی یہاں سے شروع ہو گئی. اور جو آدمی اپنے کان کھلے رکھتا ہے, یار کوئی بات میرے فائدے کی اگر بتاؤ تو میں سنتا ہوں, ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں اس کو مسترد کر دوں گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا. بعض خطیب ہوتے ہیں, آپ ان کو جا کے بتانا چاہو نا سر آپ نے بیان میں نہ مجھے تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے, بس سمجھ لو اب یہ غلطیاں کرنا شروع کرے گا, اب یہ پھینکتا رہے گا اور یہ برباد ہو جائے گا. تو جس آدمی نے اپنا لچک رکھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے میں کوئی غلطی ہو تو بتا دو, تو ٹھیک ہے وہ غلطی نہ مانے لیکن سن لے, غور کر لے. اسی طرح ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے, دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں, اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا. جب بیوی آپ کی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے, مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے. مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے. تو نہ مانو بیگم کی, لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی. اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے, ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. یہ تیش میں آنا تکبر ہے, یہ اس کی علامت ہے. دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو ساس آپ کی, ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہوں, عین ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو, تو کہنے تو دو نا یار اس کو, سن لو یار, آرام سے سن لو, بولو اچھا غور کروں گا میں. ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ, اور یہ تو میں نے اب تو دیکھا ہے کہ بڑا جب چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو چھوٹا بھی تیش میں آ جاتا ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا, باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں, آپ برے ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے, تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو, بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو, لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گنہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گنہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں کر لیا کر, وہ سنتا رہتا تھا, اچھا بھائی ٹھیک ہے کوشش کروں گا, پھر ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن سنتا تھا, تکبر میں نہیں آیا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا ہے بھائی, اچھا بھائی ٹھیک ہے. پھر وہ اس نے کبھی کسی دن کہا تو کہا یار ٹھیک ہے یار اللہ معاف کر دے گا یار. تو ایک دن بڑا سمجھا رہا تھا چھوٹے کو یا دوسرے بھائی کو, تو اس نے یہ کہا کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ کی قسم خدا تجھے معاف نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لی فلان, میرے اوپر کون قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں مغفرت نہیں کروں گا. اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو بخش دیا جو گنہگار تھا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا اللہ نے. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بات پر ساری نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی, بظاہر تو لگتا ہے نا معاذ اللہ کو یہ ظلم تو نہیں ہو رہا. اصل بات یہ کہ ان نیکیوں کی بیس کیا تھی,
وہ نیکیاں تو وہ تکبر کی بیس، وہ نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں جنت واجب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا, میرے لیے, اور اس پر جہنم. تو جب آپ کے یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے تو اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ گناہگار نیک تو نہیں تھا, لیکن آپ سے زیادہ نیک تھا وہ, کیونکہ آپ کی نیکیوں کی بیس ہی غلط تھی. آپ کو تو نیکی کرنی چاہیے تھی, بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اللہ اپنے فضل سے نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے, میں تو نیک کر کے بھی میں اللہ کا شکر کہاں ادا کر رہا ہوں. آپ کو یہ سوچ کے کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے پہ آپ نے جو اللہ پہ کہہ دیا کہ اللہ مغفرت کر ہی نہیں سکتا. یہ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کسی سے چندہ مانگنے کے لیے جائے, اس کی مرضی دے نہ دے. ایک آدمی کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے جو بڑے سخی تھے, جو ہر ایک کو لٹایا کرتے تھے نا, بڑے سخاوت, اور ان کو اپنی سخاوت پہ بڑا ناز بھی تھا. آپ نے کیا کیا کہ ایک آدمی ان سیٹھ صاحب کے پاس چندہ لینے کے لیے گیا, اتفاق سے اس دن سیٹھ صاحب نے اس کو کسی مصلحت سے نہیں دیا, منع کر دیا. آپ کو جب پتا چلا, آپ نے کہا کہ وہ سیٹھ تو بڑا کنجوس آدمی ہے. اب آئے گا سیٹھ کو غصہ, آئی بات سمجھنے. سیٹھ کیا کرے گا, اس کو فقیر کو جس کو رد کیا تھا نا بلائے گا اور بلینک چیک پکڑا دے گا اس کو. بولے بھائی اس نے میرے پہ کنجوسی کا جو تانا لگایا نا, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. میں نے تو تجھے کسی مصلحت سے نہیں دیے تھے پیسے, لیکن اب اس سے بڑی مصلحت آ گئی ہے کہ مجھے کنجوسی کا تانا دیا جا رہا ہے, یہ لے اس پہ کروڑوں روپے لکھ دے, کروڑ تیرے ہو گئے. تو وہ آدمی تو مستحق نہیں تھا کروڑوں کا, لیکن جو سیٹھ ہوتا ہے نا, جو کنجوسی کے تانے کو برداشت نہیں کرتا, وہ اپنے آپ سے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا کہ اب کہہ کے بتا کہ میں کنجوس ہوں. یہاں بھی یہی ہوا ہے, کیونکہ اللہ جواد اور کریم ہے نا. اللہ بخل اور کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ یہ تانا برداشت نہیں کرتا کہ میں رحیم و کریم نہیں ہوں. صحیح ہے نا, یہ تانا اللہ کو برداشت نہیں ہے. اب اللہ گنہگار کو سزا دے رہا ہے, اس میں اس کی مصلحت ہے. اس کا قانون یہی ہے کہ گناہ ہوگا, وجہ اور مصلحت کیا ہے. ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ فرماتا ہے اگر میں سارے گناہ گاروں کو بخش دوں, سزا ہی نہ دوں, تو جو گناہ سے بچے ہیں اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ سیم ہو جائیں گے. تو بچنے والے کہیں گے اللہ جب سبھی کی مغفرت کرنی تھی تو ہمیں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی, ہم جناب روزے رکھ رہے ہیں, ہم نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ تاڑو ایک نمبر کا, کوئی انٹی اس نے محلے کی چھوڑی نہیں ہے, یہ بھی اسی جنت میں, میں بھی اسی جنت میں, تو ہم بھی یہی کر لیتے, ہم بھی تاڑو بن جاتے. تو قرآن کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیک لوگ اور پرہیزگاروں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں. تو عام اصول اللہ کا یہی ہے, گنہگار کو ملے گی سزا, وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اور نیک آدمی وہ پہلے ہی جنت میں جائے گا, اور جنت میں جائے گا بھی اونچے درجات میں. تو قانون یہی ہے. اب اسی قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ چاہتے کیا کرتے, جو بھائی گنہگار تھا اس کو کیا ملنی چاہیے تھی, سزا. اصول تو یہی تھا. لیکن جب اللہ کو تانا دے دیا نا کہ اللہ تو اللہ کی قسم مغفرت کر ہی نہیں سکتا, یہ ایسے جیسے بڑے سیٹھ کو آپ کہہ دو خدا کی قسم اس کی جیب سے کوئی 5 روپے نکال کے دکھائے, وہ کہے گا بھائی تو مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے کیوں چیلنج کر رہا ہے. وہ 5 نہیں, وہ 5 کروڑ نکال کے دے گا, اور آپ کو تپانے کے لیے دے گا وہ. تو یہاں کیا ہوا ہے, اللہ کو یہ تانا دے دیا کہ وہ رحم نہیں کر سکتا, بندوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کو کی جو صفت ہے نا, جو غیرت والی صفت, وہ صفت جوش میں آئی ہے کہ میرے کو یہ کہہ دیا میں کسی گناہگار کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا اس کو. ٹھیک ہے نا, میں بخشوں گا, کر لے کیا کرنا ہے تو نے. تو وہ گریوی میں اس کی کیا بخشش ہو گئی, اس نے آخرت میں بھائی سے گلے مل کے کہے گا یار نیکیاں تو نے کی ہیں, فائدہ کس کو پہنچا دیا مجھے. تو اللہ بھی کہے گا بھائی تو بخشنے کے قابل نہیں تھا, لیکن ہم نے تو یہ اپنے آپ سے, میں یہ تانے کو بری کرنا چاہتا ہوں کہ میں گناہگار کی مغفرت ہی نہیں کر سکتا, یہ تانا مجھے